فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں۔ میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے قیام کے اندر کون کون سے تعلیمی اداروں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ دیکھیے، جنگ آزادی کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ وہ تعلیمی میدان میں دنیا کا اب مقابلہ نہ کر پائیں گے اور وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اب 1857 کی شکست کے بعد خصوصاً مسلمان رہنما اپنے اپنے طور پر ہندوستان میں تعلیم کو مزید بڑھاوا دینا چاہتے تھے، جس کا اولین دروازہ 1865 میں دارالعلوم دیوبند کے آغاز سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے دیکھیں گے، اور یہیں سے آگے چل کے 1875 میں علی گڑھ کا بھی قیام ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جہاں ایک انتہائی قدیم اور روایتی سوچ رکھنے والی دینی تعلیم گاہ تھی، وہیں دوسری طرف علی گڑھ ایک مغربی طرز کا ایجوکیشنل سینٹر تھا، اور تیسری طرف ان دونوں طرز تعلیم کا ایک ملاپ بھی وجود میں آتا ہے، مشرقی اور مغربی طرز کی تعلیم کا ایک مکسچر، یعنی کہ ندوۃ العلماء، جس کا قیام 1898 میں لکھنؤ میں علماء کرام کی کونسل ندوۃ العلماء نے کیا تھا۔ ساتھ ہی سر سید کے مشورے سے ایک اور انتہائی اہم ادارہ سندھ مدرسۃ الاسلام مولانا حسن علی آفندی کی کوششوں سے کراچی کے اندر قیام پاتا ہے، جہاں سے قائد اعظم نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اور یوں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تعلیمی تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے، کیا جو بالآخر تحریک پاکستان کی بنیاد بنے۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں مقام دیوبند انڈیا تھا، اور ان کے بانی جو تھے مولانا قاسم نانتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب تھے، جس نے مسلمانوں میں 20ویں صدی کے اختتام میں ایک آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ یہ ادارہ خالص اسلامی روایت کا حامل تھا۔ اس نے انگریزوں سے کسی بھی قسم کی امداد پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی قسم کی امداد کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ برٹش انتظامیہ کی سرپرستی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مغربی اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے۔ تو اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ سر سید احمد خان صاحب کی علی گڑھ یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند دونوں ایک دوسرے کے مکمل تضاد تھے، مگر دونوں اداروں نے مسلمانوں میں اپنے اپنے طور پر سیاسی، تعلیمی اور معاشی شعور پیدا کیا، اور یوں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے قیام میں ان دونوں اداروں نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا۔ دارالعلوم دیوبند نے اولین طور پر خصوصاً 19ویں صدی کے اختتام کے سالوں میں یہ کام بخوبی سر انجام دیا، اور یہاں سے تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس نے مسلمانوں کی قیادت کی، جبکہ علی گڑھ نے کچھ سال بعد، بلکہ خصوصاً 20ویں صدی کے آغاز کے بعد ایسی شخصیات پیدا کی جنہوں نے مسلم قوم کی قیادت کی، اور خصوصاً اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے تو وہاں پہ علی گڑھ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس قیادت کو سنبھالا بھی اور آگے لے کے چلے۔ دوسری طرف دارالعلوم دیوبند سے بھی بہت سی مشہور شخصیات نے علم حاصل کیا، جیسے کہ مولانا عبید اللہ سندھی، اسی طرح مولانا محمود حسن جنہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، ریشمی رومال تحریک کے یہ بانی تھے، مولانا حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، مولانا اشرف احمد تھانوی قائد اعظم کے ساتھی اور مشیر رہے، مولانا شبیر احمد عثمانی تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑے حامی، مولانا مظہر الدین جو کہ ایک دینی رہنما تھے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے ہی تعلیم حاصل کیا انہوں نے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا کے اندر قیام پاتی ہے۔ اس کے بانی سر سید احمد خان صاحب تھے۔ اس کا قیام 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی صورت میں ہوتا ہے، جو بعد میں 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو جدید علوم جیسے کہ سائنس، ٹیکنالوجی یا انگریزی سے روشناس کرانے کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ علی گڑھ نے مسلم لیگ اور دو قومی نظریے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ سے فارغ التحصیل نامور شخصیات جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے یا بعد میں تعمیر پاکستان میں حصہ لیا، اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں، جس میں لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، راجہ صاحب محمود آباد، ظفر اللہ خان جو کہ پاکستان کے پہلے فورن منسٹر بھی رہے، چودھری خلیق الزمان، اور بہت سی دیگر شخصیات شامل ہیں۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ سندھ مدرسۃ الاسلام 1885، جس کے بانی حسن علی آفندی تھے، اور اس کے جو ایڈریس ہے یا لوکیشن ہے وہ کراچی سندھ ہے۔ حسن علی آفندی نے سر سید احمد خان کی تعلیمی نظریات سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان سے ملاقات کی،
اور اس ملاقات کے بعد حسن علی افندی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ سندھ کے مسلمانوں کے لیے ایک جدید تعلیمی مرکز تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ابتدائی درسگاہ بھی بنی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام سے پڑھنے والے چند نمایاں طالب علم میں خود قائد اعظم محمد علی جناح، سید غلام مصطفیٰ شاہ ماہر تعلیم تھے، اللہ بخش سومرو جناح کے بہت بڑے ساتھی تھے، سید حسن علی عبداللہ تحریک پاکستان کے ساتھی تھے، محمد ایوب کھوڑو جو کہ سندھ کے پہلے وزیر اعظم بنے، عبداللہ ہارون جو کہ جناح کے ساتھی تھے۔ اس ادارے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی درسگاہ بنی، جنہوں نے یہاں پہ 1887 سے لے کر 1892 تک ابتدائی تعلیم حاصل کری۔ 1887 سے سندھ مدرسۃ الاسلام کے قیام کے 2 سال بعد ہی جناح نے اس مادر علمی میں داخلہ لیا۔ آپ 4.5 سال اس ادارے میں رہے۔ 1945 میں جب جناح نے یہاں کا ایک وزٹ کیا تو یہ بتاتے ہوئے جناح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے آج بھی اپنی اس تعلیم گاہ کا چپا چپا یاد ہے، اور وہ ان یادگار لمحات کو اب بھی بھلا نہیں پائے۔ قائد اعظم کو اپنی مادر علمی سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے وصیت میں اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اس ادارے کے نام کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ندوۃ العلماء کا آتا ہے، جس کو کہ 1898 میں قائم کیا گیا۔ اس کے بانیان کے اندر مولانا محمد علی مونگیری، مولانا لطف اللہ خان، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبلی نعمانی نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ قیام اس کا 26 ستمبر 1898 کو لکھنؤ انڈیا کے اندر ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی قیادت میں قائم یہ ادارہ مشرقی و مغربی علوم کا ایک کمبینیشن تھا۔ یہاں دینی اور جدید تعلیم کو یکجا کیا گیا۔ یہ اس لحاظ سے ایک یونیک ادارہ تھا کہ یہاں پہ وہ دارالعلوم دیوبند والا ٹچ بھی موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ علی گڑھ کا فلیور بھی موجود تھا، جو کہ ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم تھا، اس کو بھی کمبائن کیا گیا تھا ایسٹرن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ، اور یوں یہ ایک کمبینیشن تھا دونوں طرح کے طرز تعلیم کا۔ ندوۃ العلماء سے بہت بڑے بڑے نامور شخصیات پیدا ہوئیں، جیسا کہ مولانا سلیمان ندوی جو کہ سیرت النبی کے مصنف تھے، مولانا عبدالباری فرنگی محلی تحریک خلافت کے کرتا دھرتا، مولانا عبدالرزاق ملی آبادی ممتاز تاریخ نویس تھے، مولانا مناظر احسن گیلانی علمی اور فکری رہنما تھے۔ اور اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ان اداروں کے اندر کیا چیز سملیرٹی میں تھی اور کیا چیز ڈس سملر تھی۔ تو سملیرٹی یہ تھی کہ ان سبھی اداروں نے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی اور انہیں سیاسی، سماجی اور فکری میدان میں متحرک کیا۔ ڈس سملیرٹی یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیوبند ایک قدامت پسند یعنی کہ آرتھوڈاکس قسم کا ایک دینی تعلیمی ادارہ تھا، جبکہ علی گڑھ جو ہے وہ ایک ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن کا جو ہے وہ سینٹر تھا۔ تیسری طرف جو ہے ندوۃ العلماء ان دونوں یعنی کہ دیوبند اور علی گڑھ دونوں کا ایک کمبینیشن، ایک امتزاج تھا، جبکہ سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک جدید تعلیم کا مرکز ہی رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چاروں کا میں نے اس وقت یہاں پہ ڈسملیرٹی اور سملیرٹی بھی بتا دی۔ نتیجہ کیا رہا اس کا؟ نتیجہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ادارے مسلمانوں کی ایجوکیشنل، کلچرل اور پولیٹیکل ترقی کے لیے بنیاد فراہم کرتے رہے، جس کے اثرات آپ نے تحریک پاکستان اور پھر پاکستان کے قیام کے اندر نمایاں طور پہ محسوس کیے۔ تو یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔